کی جواز ہے کہ اہل سنت لعنت بھیجتے ہیں یزید پہ؟ ہمارے بڑوں نے اگر بھیجی ہے تو ہم بھی بھیجتے ہیں، اگر انہوں نے نہیں بھیجی تو ہم بھی نہیں بھیجتے. مجھے موقف دے دینا، مجھے کیا پتا. ہمارے دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر سکوت اختیار کیا گیا ہے. تو امام اعظم سے بڑا تو مولوی کوئی نہیں ہے، نہ ان سے بڑا کوئی محدث ہے. اور ان کا استاد، ان کے استاد کون ہے؟ میں آخر وہی کروں گا جو میرا استاد امام جعفر کرتا ہے. صادق. جی جی. تو امام جعفر صادق کو انہوں نے نہیں دیتے بھیجا، تو اس لیے انہوں نے نہیں دی تھا. امام صاحب سے بڑا تو استاد کوئی نہیں ہے. امام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی ہے کہ اگر لکڑی کا ممبر ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم دیا ہے، وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ سونے کا ہے. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ تیری نسل میں ایک ایسا بندہ آئے گا، علم اور عمل اگر سریا ستارے پر بھی ہوئے نا تو انہیں پکڑ کر زمین پہ لے آئے گا. تو ایک تابعی کا قسم اٹھا کے کہتے ہیں اس سے مراد حضرت سلمان فارسی کو جو حضور نے یہ فرمایا، اس سے مراد امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے. تو جن کے پنجرے میں جن کی تقلید میں حضرت داتا علی اجویری جیسے لوگ بند ہیں، مجدد الفسانی جیسے لوگ بند ہیں، جن کے پنجرے میں ہاتھ باندھ کر جن کے پیچھے کھڑے ہیں، تو ہمیں تو ان سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا مطلب قاتلین حسین پہ تو آپ لعنت کرتے ہوں گے نا؟ جی نام لیے بغیر. اور بھائی ساری ان پر کائنات کا ذرہ ذرہ لعنت کرتے ہیں. الرحمن الرحیم. معزز و متشم سامعین و حاضرین، امیر تاریخ لبیک حافظ سعد حسین رضوی صاحب سے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر سوال کیا جاتا ہے، جناب بتائیں کہ یزید کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ یقیناً حافظ صاحب نے ایک خوبصورت جواب دیا جو کہ وہاں جواب دینا بنتا تھا. آپ نے فرمایا کہ ہم جن کی تقلید کے اندر ہیں، ہم جن بڑوں کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ بڑے چونکہ یزید پر علانیہ لعنت کرنے کو جائز نہیں کہتے، سکوت اختیار فرماتے ہیں، اور جن میں امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیات ہیں تو ہم بھی سکوت اختیار کرتے ہیں. تو حافظ سعد حسین صاحب نے یہ جواب دیا چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک صراحتاً یزید پر لعنت کرنا ثابت نہیں ہے، انہوں نے اس بارے میں سکوت فرمایا. اب اس کے علاوہ جب پوڈ کاسٹر جو تھا اس نے دوسرا سوال کیا، جناب قاتلین حسین جو ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، کیا آپ ان پر تو لعنت کرنے کے قائل ہیں؟ تو اس پر ایک اور مزید جواب جو ہے حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے دیا کہ جناب یزید کے جو امام پاک کے جو قاتلین ہیں ان پر تو کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ لعنت کرتا ہے. تو یہ جواب جب حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے دیا تو اب کچھ لوگ جو تھے جو کہ فتنہ پرور تھے اور فتنے کی جستجو میں رہتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، وہاں سے جناب حافظ سعد حسین رضوی صاحب پر تنقید شروع کر دی اور آئے دن ویڈیو کلپ بنائے گئے، پوڈ کاسٹیں کی گئیں اور ان کے اندر حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. میں ان علم کے عاری لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جناب سعد صاحب نے جو بات کی ہے آپ اس کو تحقیق کے پیرائے میں دیکھیں. اگر آپ واقعی اہل سنت ہیں اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مانتے ہیں نظریات کے اندر، اور آپ ان کے مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، خود کو فکر اعلیٰ حضرت کا ترجمان کہتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اس بارے میں کیا کہتا ہے. حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے وہی جواب دیا جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے دیا. سعد بھائی نے وہی جواب دیا جو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تصنیفات کے اندر موجود. کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے جب سوال کیا جاتا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، تو آپ نے بھی امام صاحب کی اسی قول کو وہاں پر بیان کیا، اور اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس مسئلے کے اندر بیان فرمایا کہ جناب چونکہ وہ ایک ایسی کیٹیگری میں ہے کہ نہ اس کا ایمان ثابت ہے اور نہ جناب اس کا کفر ثابت ہے، اس لیے وہاں پر سکوت اختیار کیا جائے. تو اس کے علاوہ ایک اور سوال جو ہے وہ فاضل بریلوی سے کیا گیا فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ کیا یزید کو لعنتی کہہ سکتے ہیں، یزید کو پلید کہہ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جی ہاں بالکل، اگر وہ پلید نہیں ہے تو کون پلید ہے؟ اعلیٰ حضرت نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا جی بالکل یزید کو لعنتی اور پلید جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں. تو ویسے شخصی لعنت کے بارے میں اختلاف ہے کہ جب تک کسی کا کفر ثابت نہ ہو اس کو جناب آپ اس پر لعنت نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ یزید پلید ہے اور فاسق فاجر تھا، اس طرح کے الفاظات آپ جو ہیں وہ یزید کے بارے میں بلا ٹوک استعمال کر سکتے ہیں. اب سعد بھائی چونکہ ناقل ہیں اور ناقل پر فتویٰ نہیں لگتا، سعد بھائی نے امام صاحب کا جو قول تھا اس کو نقل کر کے آگے بیان کیا اور کہا کہ ہمارے بڑوں کا بھی یہی نظریہ ہے. تو بالکل بات تو تاریخ کے آئینے میں بالکل درست تھی، لہذا اس پر کوئی اعتراض جو ہے وہ وارد نہیں ہو. وہ لوگ جو بازاری قسم کے لوگ تھے انہوں نے سعد بھائی کو جناب تنقید کا نشانہ بنایا اور آئے دن کہتے لگے دیکھو جی انہوں نے یزید پر لعنت کرنے کو منع کر دیا. بھائی انہوں نے منع نہیں کیا، انہوں نے صرف امام صاحب کا قول نقل کیا ہے.
تو قول نقل کرنے میں اور بات کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. نقل پر کبھی فتویٰ نہیں لگتا، جو فتویٰ ہوتا ہے وہ اس پہ لگتا ہے جو اس قول کو بیان کر رہا ہے آگے، جس نے وہ قول بیان کیا ہے. اور قول تو امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان کیا ہے. اور سعد بھائی پہ فتویٰ لگانے کی بجائے فتویٰ اکابرین پہ لگتا ہے. لیکن باقی معاملات میں آپ ان کی تقلید کرتے ہیں، تو یہاں آ کر آپ امام صاحب کو کیوں ٹارگٹ کریں گے؟ اگر باقی معاملات میں آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کے فکر کو اپنی فکر کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی عشق و محبت اعلیٰ حضرت، لیکن یہاں پر اعلیٰ حضرت نے جو یزید کے بارے میں موقف دیا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں اپناتے؟ آپ اس کو دل و جان سے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اب وہاں پر کیا اعلیٰ حضرت کا علم ناکافی ہو جاتا ہے؟ وہاں پر بھی اعلیٰ حضرت کافی ہونے چاہیے. ایک سنی رضوی بندے کے لیے یقیناً اعلیٰ حضرت معیار ہونے چاہیے. ہمارے لیے تو الحمدللہ ہر موقع پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجیحات، آپ کی تحقیقات جو ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہونی بھی چاہیے. کہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کی تعلیمات سے پیچھے ہوتا ہے وہ تو کٹر رضویت کے قانون سے جناب، وہ تو رضویت کے دائرے میں رہ ہی نہیں سکتا. وہ کیا کہتے ہیں، میٹھا میٹھا ہضم کر لے اور بندہ کڑوا کڑوا تھو کر دے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. تو سعد بھائی نے وہی بات کہی جو ہمارے اکابرین نے کہی تھی. اب لیٹسٹ جو بیان سعد بھائی کا آ گیا ہے، ان کے آفیشیل چینل پر بھی یوٹیوب پر یہ موجود ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بابا جی کے حوالے سے جو لوگ کہہ رہے تھے تو بابا جی نے بھی لعنت کی ہے یزید کے اوپر، تو ہم بھی بابا جی کے ساتھ ہیں. بندہ میری بات کو بابا جی کی بات کے سامنے لاتا ہے اور آ کر کہتا ہے جی بابا جی کی بات جو ہے وہ حافظ صاحب حسین رضوی کی بات کے علاوہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری بات کو چھوڑ دینا، بابا خادم رضوی صاحب کی جو بات ہے اس کو تسلیم کر لینا. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اتفاق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.